دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کی قسم پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اتنے گناہ کہ یہاں سے اٹھا آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا فتوا دیں بد وقت، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے صرف ایک دفعہ معاف کر دو، سارے دوں گا، مجھے مسلمان سارے کو اچھا تھوڑے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا مسلمان، علماء مسلمان، صوفیاء مسلمان، مجاہدین مسلمان، تہجد گزار نہیں، آدم کے بیٹے پھر ہے تو مشرک، مومن ہے، مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، عجز گزار ہے، میں تو سے پیار کرتا ہوں، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا، پھر بھی تو بے شرم نہیں آتی، ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، رسوا کر سکتا ہے اگر میں پردے ڈال دیتا، تیرے گناہوں کو دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں، اتحبب علیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا کہ تم مجھ سے پیار کرے، کتے کو بھی روٹی ڈالو، ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دے، جس کو غصہ آنا چاہیے کہہ رہا ہے عبدی انا اعلم بعبدی ارے جاؤ کام کرو، میں اپنے بندے سے زیادہ چاہتا ہوں۔ کوئی رات کرے گا جو سرات کا انتظام، جس رات کو وَإِنْ أَطَعَنِي نَهَارًا تُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرتا، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، المتعالی عن الشرک والشبیہ والبدیع والنظیر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامتي والآخرة۔ میرے عزیزو بچو، ہم سب نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا، جو آتا ہے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین مخلوق پیدا کرنے لگا، تو فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، کیسے پورے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیدا کرو، آتے بھی رہیں گے، چھوڑتے بھی رہیں گے۔ یا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے، جب انہیں پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے، تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میں طمع پیدا کروں، امید پیدا کروں گا۔ 80 سال والا بھی آگے 100 سال کے منصوبے سوچے گا، تو
یہاں سے جانا ایک حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صرف ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے پوچھا بھی گیا اور ان کو اجازت بھی دی گئی میرے محبوب آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ کے لیے کوئی پابند لیکن موت آپ کو بھی آئے گی۔ اس سے کوئی بھی نہیں بچ سوائے اللہ کی امید ہے۔ الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم خلفہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما آیت الکرسی اعظم آیت فی القرآن، لمبی نہیں، عظیم آیت، سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں اللہ نے آپ بتایا میں کون، اللہ میرا نام ہے اللہ، ہم نے نام بنا دیا خدا، علماء بھی خدا بول رہے ہیں، عوام بھی خدا بول رہے ہیں۔ خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے خداؤں میں نہیں مانتا، میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے۔ اللہ وهو الذي في السماء إله في الأرض إله إنني أنا الله لا إله إلا أنا هو الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم هو الله الذي رفع السماوات بغير عمد والله خلقكم من تراب يا موسى إني أنا ربك فاخلع إليك بالواد المقدس یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو، مجھے اچھا لگے گا۔ میرے رب کا نام ہے اللہ، اور باقی اس کی صفات ہیں الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلي القابل الباسط الخافض الرافع المعز السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل المقيم المجيب الواعظ الحق الوكيل المتين الولي الحميد المحسن المبدل المميت الواجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الأول الآخر الباطن الوالي المتعال البر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني الضار نافع الهادي البديع الوارث
الرشید الحنان الصبور جل جلالہ۔ یہ میرا اللہ۔ خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دے، کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا ہے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ خود جس کو کسی نے نہ بنایا، خود اس کو کر دیا خدا۔ پھر اس کی جمع ہے خداؤں۔ تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ کو آپ کہنا بھی چھوٹ غلط لفظ ہے۔ تو آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب کا کیا حال ہے۔ یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں۔ اللہ کا احترام ہے، جتنی توحید سے پکارو اتنا ہی اللہ کو۔ اللہ دیکھتے نہیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم انت السلام ومنک السلام۔ یہ ہے یا انت السلام اللہم انت رب لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک انا علی عهدک ووعدک اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ہر جگہ تو تیرا۔ ہاں ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہر قسم کی شرافت سے پاک ہے۔ اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ ذکر۔ اللہ پکارا سب پھر کہو عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار، اور فرشتے بھی خوش ہو گئے، مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے۔ اللہ کو دیکھو ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ہم نے خدا اور یہ پڑھان خدا یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں۔ اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے۔ اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ بنا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا، فیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھ کی مٹی میں ڈالا۔ ومنہا نخرجکم اخرى، دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ دوبارہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما تلك إذا خاسرة فإنما زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ قرآن بڑا کرو، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر انسان بن نہیں سکتا۔ پڑھا کرو، چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی صحابت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے۔ اللہ نے دو دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر تیرا رب
تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیبت اور عظمت کے سامنے انہو قول فصل یہ فیصلہ کن ہے لا ریب فی ہر قسم کے شک و شبہ سے فلا تر ہے جو اس نے کہہ دیا مٹا نہیں سکتا کہ یہ میرے اللہ کا کہنا اللہ نے تورات لکھوائی زبور لکھوائی بائبل لکھوائی اور قرآن کو خود بولا اللہ قرآن کو خود بولا یہ اللہ کی سے نکلا کلام ہے لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا آج کتنی کوششیں کہ قرآن بدلا جائے نہیں بدلا گیا نہ یہ بدل سکتا ہے اِنَّا لَهُ لَغَوْنٌ قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہی ناکام الذین خسروا انفسهم قل ان الخاسرین الذین انفسهم یوم القیامہ کون ناکام ہے جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے وہ کیسی ناکامی ہے لهم من فوقهم غلل من النار من تحت غلل ان کے اوپر بھی چھائی ہو ان کے نیچے بھی چھائی ہو ذالکم اللہ ربکم یہ ہے تمہارا سچا رب تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے یا عباد فتقون کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں انہا لغا زعت للشوا اندرتکم نارا لظا نارا کبرا فیعذبہ اللہ الاکبر جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ کیا بلا ہو تو بھائیو دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا اللہ کی قسم پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دنیا میں سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کرنا اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ایک حدیث میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغ البرهان السما میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان جوہر یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر پھر سمندر بھی بھر پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا یہ نیلا رنگ آسمان نہیں یہ سورج کی روشنی کا رنگ اور میرا اللہ فرماتا ہے اتنے گناہ کہ یہاں سے اٹھا آسمان کی چھت کو لگا ساری دنیا کی فتوا دیں گے پکا جہنم پکا بدوقت لیکن ان کی نہ سننا میرے پاس صرف ایک دفعہ یا اللہ غفرت لک ولی سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی نہیں لا یسأل عما یفعل تمہیں پوچھوں گا کوئی نہیں پوچھ سکتا اور مجھے کرنے میں مسئلہ نہیں ہے ہمیں معاف کرنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے دل پہ اثر ہو ارسلان کے ساتھ میزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے اور اللہ کیا ہے لن تبلغوا فضروني ولن تبلغوا نفعي نہ تمہارے گناہوں سے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے نفع ہوتا ہے تمہارے گناہوں سے متاثر ہوتا ہے نہ تمہاری نیکی سے بڑا بن جاتا ہوں تمہارے گناہوں سے چھوٹا بن جاتا ہوں لہذا میں ہر
دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ابن آدم انی لک محب حقی علیک محبا قربان جوان سبب کی محبت اپنے بندے کے ساتھ یا مسلم نہیں کہا اے مسلمان تم سے پیار کرتا اور مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے اللہ نے نہیں کہا اے متقی مسلمان علماء مسلمان اے مجاہدین مسلمان تہجد گزار نہیں یا بنی آدم کے بیٹے کافر ہے تو مشرک مومن ہے مسلم ہے اچھا ہے برا ہے شرابی ہے جواری ہے تہجد گزار ہے میں تجھ سے پیار کرتا فبحقی علیک کل محبا ارے تجھے اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے ارے تجھے میرے قسم تو مجھ سے پیار کر یا ابن آدم اذکرک تنسا میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے استرک لا تخشانی میں تیرے گناہوں پہ بدلے ڈال دیتا ہوں پھر بھی تو بے شرم نہیں آتی ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے مجھے رسوا کر سکتا ہے اگر میں پردے ڈال دیتا تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں سب سے چھپا دیتا ہوں اتحبب علیک بنعمی میں تیرے اوپر نعمتوں بارش کرتا کہ تم مجھ سے پیار کرے کتے کو بھی روٹی ڈالو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا ایک روٹی کے بدلے ساری دروازے پہ گزار دیتا کیا ہم کتے سے بھی نیچے اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ میں نے نعمتوں سے تم کو ڈبو دیا ہے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے غائب ہو جاتا ہے میرا رب کہہ رہا میں نے تم پہ اتاری ہیں تم ڈوبے ہوئے پھر بھی مجھے للکارتے ہو عبیدی بالعذاب میرے بندے بڑے گناہ للکارتے ہیں وَأَنَا أَكَلَهُمْ فِي مَذَاقِهِمْ میرا تو بیٹا بھی میرے دکھائے گا میرے باپ نے مجھے نکال لیا اچھے کام کے لیے نکلوا ہمارا بیٹا بھی دکھائے گا نکل جا میرے گھر سے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو وانا اکلہم فی مضاجعہم کأنہم لم یعصوا میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں سارا دن تم مجھے للکارتے ہو جھوٹ کبھی گالی کبھی غیبت کبھی سود کبھی زنا کبھی شراب کبھی ظلم کبھی قتل کبھی نماز چھوڑی روزہ چھوڑا حرام کھایا کبھی جوا کھیلا یہ سارے تم کام کرتے ہو میں سارے دیکھتا ہوں کیسا دیکھتا ہے یرا بنی سودا فی فی اللیل الظلماء میرا رب میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا آگے دیکھ رہا ہوں نظر نہیں آ رہا پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ جمیع علمہ تیرے آنکھ نے کائنات کا ذرہ سامنے کھولا ہوا ہے اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی دور گھٹا ہے رات کو سیاہ بادل ہے آگے کالا پہاڑ ہے اس پر کالا پتھر ہے اس کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی جا رہی ہے تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں تیرا رب کہہ رہا ہے چونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب دیکھتا ہے لا تواری سماہا اپنے نیچے پڑھنے جاؤ کوئی چیز چھپا نہیں سکتا ولا ارض زمین اپنے نیچے چھپا نہیں سکتی
ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی دیکھ سکا ہے، اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو چل رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا جبل ما فی قعرہ، ہمالیہ سلسلے ان کے خاروں میں چونٹیاں چل رہی ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھے گا۔ سارا دن للکار سے ہو، جب رات آتی ہے میں کہتا ہوں میرے سلا دو، شاید کبھی توبہ ما من یوم الا والبحر یستغفر ربہ فی یمر ابن آدم روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت چڑھ جاؤں، میں نے کر دوں، تمہارے پاس 10 منٹ جائے گا، میرے ذہن میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، 71% سمندر کا پانی، 29% خشکی ہے۔ کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، جب کنارہ آتا ہے میں کہتا ہوں بیٹھ جا، آگے میرے بندے رہتے۔ ایسا اللہ فرمانی 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لے، تمہارا جسم خرید لے، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں کم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو 50 لاکھ۔ انسان کی قیمت 1 کروڑ کی قیمت ہے انسان۔ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں، کون سے؟ شرابی، جواری، قاتل، لٹیرے، رشوت خور۔ چڑھ جا، پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا 10 منٹ، والارض زمین کہتی ہے حساد قارون دسایا تھا، وخسفنا به الارض وما كان له فئة ينصرون وما كان من المنتصرين۔ دھنسایا تھا کہ نہیں دھنسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کے جب اس پہ جنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فعاجلہ وتهلكه، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نہ فرما، جس کی نوکری اسی کی نہ کرو، رکھے گا نوکری پر۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے، ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا ہے، اور جو سلاتا ہے، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، قطرہ برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتام ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے اسے اجمل پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، نافرمان ہو کر مان دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگوں گی تو ناراض ہو جاؤں گا، مانگوں گی تو میں بخشوں گا۔
اسے غصہ نہ تھے وہ ہمارے سر اڑا دے ہماری نظر زنا کرے آنکھیں کھینچ لے ہم ناچ گانا سنا ہمارے کان کھینچ لے ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے ہم رکھ کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے نہیں کر سکتا فمزقناہم قرآن ہم نے انہیں ٹکڑے کر دیا تہبارہ کر دیا جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تو عبدی انا اعلم بعبدی منکم جاؤ کام کرو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ چاہتا ان کان عبدکم تم نے بنایا فشانکم مار دو اسے دھنسا دو اسے دبو دو اسے ان کان عبدی اور اگر میرا کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے میرا بندہ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر میرا بندہ انکان اگر یہ میرا ہے فمنی و الی عبدی میں جانے میرا بندہ چاہتا تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو وہ زبان حال سے پکڑ تو صحیح ان کو تو اللہ کہتا میں ان کی توبہ کا انتظار وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي میں اس کی انتظار کر ان اتانی لیلا کوئی رات توبہ کرے گا مجھے رات کا انتظام جس رات توبہ وَإِن اتانی نہارا مجھے اس دن کا انتظام ہے جس میں یہ توبہ کرے دیکھو اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا جیسے میری آنکھوں میں اثرا ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا اللہ 100 نہیں ہزار کے گناہ قطرہ دھو دے گا تو تم کہتے ہو مجھے تو رونا نہیں ہے تو اللہ کہتا ہائے کر کے سنا میں یجیب بار مجھے ہائے کر کے سنا تیری ہائے پر زندگی کو ایسے دوں گا سفید دھڑ کے باہر نکل رہا ہے میرے بھائیو اپنے اللہ سے دوستی لگا اپنے اللہ کو اپنا بنا اور اللہ سے دوستی لگانا میں نے بات شروع کی سب سے آسان ادھر ہم توبہ کرتے ہیں ادھر ہمیں اپنا بنا لیتے اتنی جلدی دوستی لگاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بدماش تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے اس کو جنگل میں دھکا دے دیا کچھ دن تو زندہ رہا بھوک پیاس گر پڑا وہ مرنے کے قریب اس نے ادھر دیکھ کوئی نظر نہیں ہے اس نے ادھر دیکھ کوئی نظر نہیں ہے پھر اس نے بسی سے آنکھ کو دیکھ میرے رب مجھے سب نے چھوڑ دیا میں تیرا گنہگار بندہ میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی ہے میں نے ادھر مجھے کوئی نظر نہیں آیا میری نظر تیری طرف ہے میں بہت گندا ہوں مجھے معاف کر اور اس کی موت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا دوست بندہ نہیں میرا ایک دوست فلان جگہ مرا پڑا جاؤ اس کے انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہو معاف کر دو اس کو تو ابدال یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ
ساری قوم دوڑی شوہر کو چاہتا ہے، جب گئے تو آگے بدماش لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا ہے برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسے ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ، میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، اپنی بخشش مانگی، اگر اس پوری مسلمانوں کی مانگتا تو اس کی توفیل میں سب کا معاف کر دیتا۔ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے اسی کے پاس، اسی سے لڑائی چند دن کی زندگی ہے، تو کہر سو حوث چھوڑ میاں، دیس بدیس ہمارا ذاق اجل کا ڈھوکے ہیں، رات لجا کر ناکارا، کیا بدیا بھیل چدل، کیا بونی پلا رابا، کیا گیہاں چاول کیا آب انگارا، سب پڑا رہ جائے گا، لال چلے گا، جنازے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو، یہ وہ لوگ میں پڑے ہوئے کہتے تھے کراچی چلاتے ہیں، ان کے ہڈیوں کو گلا دیا اور کیڑوں نے ان کے گوشت کھا لیا ہے، اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بی بی کے مریض سے، اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے، تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اپنے پر رہ نہیں آتا، تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچ تو میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن انگریزی زیادہ بولتے ہیں، میرا اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح۔ تو ایسے مرو کہ پہنچے اللہ کہے میرا بندہ نے مجھے راضی کر دی، اور اس کا ایک ہی راستہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کو منانے کے لیے نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ غربت چاہیے، محمدی بن کے دکھا دو۔ فلا قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں، فلا ورب لا يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم، میرے محبوب بتا دیں کائنات کے انسانوں کو، گلستان جوہر مسلمانوں کو، جب تک تیرے غلام نہیں آئیں گے مجھے تیرے قسم میں نہیں کروں۔ محمدی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ہم نے کہا جنت میرے قیامت اللہ جنت کی چابیاں پڑھائے گا، یہاں دنیا کی چابیاں آئیں۔ اسرافیل آئے، اب 3 دن صفا تھا اور اب صفا پہ بیٹھے تھے، جبریل سے کہہ رہے تھے 3 دن ہو گئے ہیں، رکما نہیں گیا۔ 3 دن میرا کھانا تھوڑا سا درز ہو جاتا، مسئلہ ہے میرا، اور آپ نے کہا 3 دن جبریل ایک مٹھی جو نہیں، ایک مٹھی آٹھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسرافیل بھیجا، اور اتنا بڑا تھا، اس کے اوپر ریشمی رومال، یا رسول اللہ ان ربنا سمع کلام، اللہ تعالیٰ آپ کا دکھ سنا، وبعثنی الیک بالمفاتیح من الارض، اور یہ ساتوں زمینوں کے چابیاں مجھے بھیجا، میرے حبیب کو نظر پیش کر دے، لیکن ان سے پوچھ لو عبدان رسول ملکا رسول، شاہی والی چاہتے ہیں یا غیر غلامی چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بادشاہی نہیں چاہیے، غلامی چاہیے، میں غلامی
قبول کروں گا بادشاہت والی قبول نہیں کروں گا سلیمان بادشاہ دے لی اور میرے نبی کو مانگے بغیر پیش کی نہیں جب قیامت کا دن آئے گا پھر یہ کھال آئے گا وہ بھی ریشم پہ ڈھکا ہوا ہوگا میرے نبی کو پیش کیا جائے گا یا رسول اللہ جنت کی چابیاں ہیں آپ کھولیں گے تو دروازہ کھلے گا نہیں کھلے اگر شان ہے قیامت اور نبی کی دیکھنا اناب والناس قبریں سب سے پہلے میں نکلوں گا اور کیسے نکلوں گا میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا میرے بائیں طرف عمر نکلے گا اور اس سے عجیب بات بلال رضی اللہ عنہ کی قبر کے شام میں ہے لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے صدموں سے اٹھے اور باہر نکل کر اذان دے گا پھر میرے لیے لایا جائے گا ہنس پہ سوار ہو کر مشہد کی طرف چلوں اور بلال میرے آگے اونٹنی کے آگے چلے گا جب ہم پہنچیں گے میدان محشر میں بلال سے کہیں گے بلال آج اذان بلال ہمارا مشاعر کہہ گیا تھا رہ گئی اذان علی نہ رہی فلسفہ رہ گیا علی نہ رہی اذان دے بلال اونٹنی کھڑے ہو کے اذان دیں گے پوری آدم کی اولاد اذان کو سنے گی کبھی صرف مدینے والوں نے سنی کبھی مدینے ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا ہو گیا تو حضرت ابو بکر میرا رہنا ہو گیا میں مدینے میں نہیں رہ سکتا آپ کو دیکھے مجھے اجازت میں چلا جاؤں تو انہوں نے اجازت دے دی کئی سال گزر گئے مدینے واپس نہیں آئے ایک دن خواب میں تھا کہ بلال یہ کیا بے وفائی ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا اسی وقت اونٹ رایا اور 21 دن کا سفر دن میں طے کیا اور مدینہ پہنچے یہ بھول ہی گیا کہ میرے نبی فوت ہو چکے ہیں زور چلانے لگے یا رسول اللہ میں آگے آکے دیکھا تو قبر پہ غشی کھا کے گرے تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے قسم کھائی تھی جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے آج کے بعد میں اذان نہیں دوں تو لوگوں کو پتہ اذان نہیں دیں تو انہوں نے حسنین کو بولا میرے نبی کی جانو جگر میرے نبی کی ٹھنڈک جن کو ہم نے ایسے بلا دیا جیسے کوئی شے نہیں ہے جس نے یا اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں پیار کر ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر ان سے بغض رکھ یہ ہیں میرے نبی کے شہزادے صحابہ نے کہا حسنین آپ بلال سے کہو یہ اذان دیں گے نہیں دیں گے یہ دونوں آئے 10 سال کی عمر کے یا اذلنا کما بلال آج ہمارے لیے اذان دے جیسے تو ہمارے نانا کے لیے اذان دیتا تو وہ رونے لگے کہ بیٹو میں نے قسم کھائی تھی ہمارے سامنے میں اپنی توڑ دوں اور جب وہ انصاری عورت کا گھر مسجد کے ساتھ اس پہ چڑھ کے اذان ہوتی سارے مدینے میں زلزلہ اور عورتیں میچے چلاتی اپنے گھروں سے باہر نکل پورے مدینے میں ماتم بچ کے آپ کی اذان گونج رہی تھی سارا مدینے کے انسان نہیں جنات نہیں دیوار بھی بلل کے رو رہے اللہ کو محمدی بن کے دکھا اللہ راضی نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے جس کو چاہے سو ہے اس کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے اس کے نبی کا غلام کے آیا باقی سب مردود کر دی جائے. تو بھائیو
جو ہو گیا اس کا توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کرو. میں پہلا جمعہ پڑھا رہا ہوں سال کا یہاں نیا سال ہے. آخری جمعہ ہے شاید جنوری کا. تو آج سارے جوان نظر آ رہے بہت کم بڑی عمر کے لوگ بیٹھے. اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اے اللہ تو دیکھ رہا. اے اللہ تو سن رہا. ہم نے تیرے سامنے آنسو بھی بہائے اور توبہ بھی. اس توبہ کو کرنا تیرے سپرد کرتے ہیں. اتنا گندا ماحول ہے. ہر قلب پہ توبہ ٹوٹتی ہے. ہر نظر پہ توبہ ٹوٹتی ہے. اللہ تو ہمارا سچی بن ہمارا حفیظ وکیل بن کے ان سب بھائیوں نے بڑوں نے توبہ کی ہے. ہم سب کی توبہ قبول فرما. اور آج کے بعد ہمیں اپنی پیارے محبوب والی زندگی عطا فرما. اس پہ چلنا نصیب فرما. ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.